میں حیا کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں. وہ زندہ ہے. حیا زندہ ہے؟ تم کیسے جانتی ہو؟ اگر زندہ ہے تو کدھر ہے؟ وہ ہمارے گھر میں ہے، لیکن مہربانی کریں اپنے شوہر کو مت بتائیں. بہن، تم مجھے ساری بات بتاؤ. بھابی گل، آپ مت کہو مجھے بھابی. نہیں ہوں میں تمہاری بھابی گل. مت کہنا مجھے بھابی گل. تمہاری اس حرکت نے تمہاری بھابی کو مرجھایا پھول بنا دیا. بھابی گل، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. میں آپ کی مجرم ہوں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. بیٹی، تم نے یہاں دیکھ لیا، کوئی کسی کو پاس آنے نہیں دیتا. اور پھر ہمارا معاشرہ جہاں پر مرد کا گناہ عورت کے خون سے دھویا جاتا ہے. بس کر دیں اماں، بس کر دیں، اور مجھے اپنی نظروں سے مت گرائیں. آج میں اپنے آپ کو بہت گھٹیا اور چھوٹا محسوس کر رہا ہوں. نہ ان کا ہوا اور نہ آپ کا. میں نے سب کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. اس دنیا میں میری خواہشات، آپ کے ارمان میری نظروں سے ستاروں کی طرح بادلوں میں چھپ گئے. چھوڑ دو بیچاری کو، اللہ کے واسطے، شوہر کے واسطے چھوڑ دو اسے. کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ چھوڑ دو لالا، چھوڑ دو. میں مرنا نہیں چاہتی لالا، چھوڑ دو. تم لوگ تو کسائی ہو، چھوڑ دو اسے. ہٹ جا میرے سامنے سے. ہاں، چھوڑ دو اسے. اے ظالمو، چھوڑ دو اسے. حیا، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ آ جاؤ نا. حیا، حیا، حیا کہاں جا رہی ہو؟ حیا، حیا. حیا، تم نے کیوں ایسے کیا؟ بابا مجھے اجازت ہے، میں جا سکتا ہوں جی؟ ہاں بیٹا، اور میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ آج میرا بیٹا ڈاکٹر بننے جا رہا ہے. یہ تو آپ کی مہربانی ہے نا بابا جی. وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے بیٹا، اور میں فی الحال وقت کا انتظار کر رہا ہوں. آؤ بیٹا آؤ، تمہارا وقت میں نہیں ضائع کرنا چاہتا. وقت بہت قیمتی ہے. آؤ. بی بی جی، میرا تو دم نکل گیا تھا، آپ نے بہت وقت لے لیا. ہاں
خان نے تو میرا نہیں پوچھا ہوگا. خان جی تو اجل خان کو لینے ایئرپورٹ گئے ہیں. حیا بی بی کہاں ہے؟ اپنے ساتھ نہیں لائی آپ؟ اس نے تمہارا جھوٹ سچ کر دیا. سمجھی نہیں بی بی جی. خودکشی کر لی. کہاں اور کیسے؟ اس نے دریا میں چھلانگ لگا لی. کسی نے بچایا نہیں؟ کوئی نہیں تھا وہاں. یہ اچھا نہیں ہوا حیا بی بی، یہ اچھا نہیں ہوا. حیا بی بی، میری حیا بی بی، میری پیاری حیا بی بی، حیا بی بی. فضل، بہت عرصے بعد اپنے وطن کو لوٹا ہوں. کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی پرانا ہے. وہ دیکھو. اور ہاں، خان لالا کے بارے میں کچھ بتاؤ. وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ خان جی گاؤں میں ایک میٹنگ میں مصروف تھے، تبھی نہیں آئے. ایک جرگہ ہونا تھا. بابا، آپ نے مجھے اس دوسری امانت کے بارے میں کبھی نہیں بتایا. دیکھو بیٹا، ہر کام کے لیے اپنا وقت مقرر ہے. جب وقت آئے گا تو تم خود سمجھ جاؤ گے. بابا، آپ اپنے کام کو بہتر جانتے ہیں. بالکل بیٹا، میں تم سے بہت خوش ہوں. تم نے میری کبھی کوئی بات نہیں ٹالی. میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب و کامران کرے. آمین. اللہ تمہیں خوش رکھے. جاؤ جاؤ، فی امان اللہ. اللہ حافظ. سر، انویسٹیگیشن کر رہا تھا. فضل بالکل کلیئر ہے. مجھے اس میں کسی اور کا ہاتھ لگتا ہے. کون ہے؟ سر، میں ابھی کنفرم نہیں ہوں، لیکن مجھے کسی پہ شک ہے. ایک مقبرہ لگایا ہے اس کے پیچھے. جیسے ہی مجھے کوئی کلو ملتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں. اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ سب کنٹرول میں ہے سر. الیکشن آنے والا ہے اور تمہارا علاقہ بڑا حساس ہے. محتاط رہو تم. اوکے سر. ایک بات بتاؤں تمہیں، تیواری کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی. جی میں جانتا ہوں سر. مجرموں کی تلاش کرو، گرفتاریاں کرو. مجھ پہ اوپر سے بڑا پریشر ہے. سر تھوڑا وقت دے مجھے. گرفتاریاں کر چکا ہوں، انویسٹیگیشن جاری ہے. ٹھیک ہے. میرا نام عظیم ہے. اجل، السلام علیکم خان لالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ میرے بھائی. خان لالا کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ تم بالکل خیر خیریت سے پہنچ گئے ہو. میں معافی چاہتا ہوں کہ تمہیں لینے ایئرپورٹ نہیں آ سکا فضل کے ساتھ. میں یہاں ایک میٹنگ میں مصروف تھا. فضل کاکا نے مجھے بتایا کہ آپ کسی اہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں. ہاں، یہ گاؤں والوں کا ایک بہت اہم مسئلہ تھا، اس لیے وہ جرگے کی صورت میں یہاں پر آئے تھے. ان کے ساتھ مصروف تھا. خان لالا کچھ بھی نہیں بدلا، نہ آپ کی سیاست اور نہ آپ کی صحت.
مجھے تو اپنا آپ بوڑھا بوڑھا نظر آ رہا ہے. کیوں فضل؟ نا خان جی تو پولو کے بڑے بہترین کھلاڑی ہیں اور اچھے اچھے پلیئرز ان سے ڈرتے ہیں. فضل یہ تمہارا خیال. مجھے اس گاؤں کے مسائل نے بے وقت بوڑھا کر دیا ہے. اب تو اجل خان آ گئے ہیں، اب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. جلدی تو نہیں چاہو گے؟ خان لالا مشکل ہے. اگر میرا دل لگ گیا تو رک جاؤں گا. ساری زندگی تھائی لینڈ اور لندن میں عیاشوں میں گزارا ہے. اب جب تم واپس آ گئے ہو تو یہاں پر باپ دادا کی سیٹ کو تم ہی سنبھالو گے. خاندانی شملہ تم بچاؤ گے. خان لالا میرے یہاں رک جانے سے باپ دادا کی شملے کا کیا تعلق ہے؟ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے. الیکشن آنے والا ہے. ہماری خاندانی سیاست کون سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ تو سیاست کے کنگ ہیں، ماہر ہیں. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے اور حیا کے لیے وقف کی تھی. میں اتنا پڑھ نہیں سکا جتنا تم اور حیا پڑھ لکھ چکے ہو. ماشاءاللہ تم دونوں تعلیم یافتہ ہو اور میں انگوٹھا چاپ ہوں. اس لیے اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس دفعہ الیکشن تم لڑو گے. موجودہ نظام تبدیل ہو چکا ہے. انہوں نے گریجویشن کی شرط رکھی ہے اور میرے جیسا انگوٹھا چاپ الیکشن اب نہیں لڑ سکتا. اس لیے میں مجبور ہوں کہ الیکشن تم ہی لڑو گے. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ میں آپ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی کی ڈگری بنوا دوں گا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن بہت بری بات ہے اگر میں پکڑا جاؤں جعلی ڈگری میں. وکیل نے کہا تھا بہت سے سیاستدان جعلی ڈگریوں میں پکڑے گئے ہیں، اور اگر میں جعلی ڈگری میں پکڑا گیا تو ہمارے خاندان کا وقار اور عزت خاک میں مل جائے گی. خان لالا اس معاملے پہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو اب جاؤ آرام کرو. لنچ ایک ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی خان لالا. اب جاؤ میرے بھائی. فضل جی فضل کاکا یہ مجھے دے دیں. رستے میں اجل نے حیا کا کچھ پوچھا؟ نہیں خان جی. کچھ بتاؤ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب جاؤ. درخو جی بی جی اجل خان آ گئے. اچھا تم آؤ. السلام علیکم بھابھی جان. وعلیکم السلام. خیر سے آؤ. وعلیکم السلام. ہاں یہ بیگ لے لو، اس کے کمرے میں لے جاؤ. یہ تم کیوں اتنے لیٹ ہو گئے؟ بھابھی جان 10 گھنٹے تو فلائٹ میں لگ گئے اور 5 گھنٹے ایئرپورٹ سے یہاں تک. ہاں نا، کنیکٹنگ فلائٹ میں تو بندہ ویسے بھی تھک جاتا ہے. بھابھی جان حیا نظر نہیں آ رہی. بیٹی، اے بیٹی،
खैरियत से आ गई? आबाद रहो। मैं ज़रा दूर गई थी, मेरे साथ एक मेहमान भी आई है। कौन मेहमान है? आ जाओ, अंदर आओ। भाभी गुल, आप मत कहो मुझे भाभी। नहीं हूं मैं तुम्हारी भाभी गुल, मत कहना मुझे भाभी गुल। तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हारी भाभी को मुरझाया फूल बना दिया। भाभी गुल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपकी मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह का वास्ता है भाभी गुल, आप यहाँ से चली जाए। खान लाला मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा, जानवरों की खुराक बना देगा। भाभी गुल, मैं भी मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं बेटी, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हौसला रखो। बीबी, तुम बैठो, बैठो। चाची, आपने तो मुझसे वादा किया था, आपने तो मुझे पनाह दी थी, फिर क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? हया, तुम जरा मेरी भी तो सुनो। भाभी गुल, खान लाला किधर है? तुम मत डरो, मेरे साथ कोई नहीं आया। मैं अकेली आई हूँ और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। भाभी गुल, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। हया, तुम जिद ना करो। भाभी ठीक कह रही है, तुम्हें वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको कैसे कहूँ, मैं बारा बांडे के मुदाम खान की बहन और पुराने रेलवे मिनिस्टर जहांदाद खान की बेटी हूँ। बेटा तुम क्या सोच रही हो? मुझे बताओ ना, तुम्हारा घर कहाँ है? चाचा, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। इस इलाके का क्या नाम है? मेरा नाम अजीम है। ये बकरियां वगैरह रखी हुई हैं जिम्मेदारों में, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारी यादाश्त खराब हो गई है और आज के बाद यही तुम्हारा घर है। और जब तक तुम्हारे घर वालों का पता नहीं चल जाता तुम इधर ही रहोगी। तुम मेरी बेटी हो। सच बाबा, आपने मुझे बेटी कहा? हाँ बेटा, अल्लाह पाक का भी कोई अजीब इम्तिहान है। 25 साल पहले मेरी भी एक बेटी थी, वो अल्लाह ने वापस ले ली। बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। देखो मेरे भाई, सियासत और पोलो का खेल दोनों एक तरह के हैं। किसी भी वक्त तुम जीती हुई बाजी हार सकते हो। भाभी गुल, आप और मुदाम लाला क्यों इतने चुप चुप? क्या बात है? और हया के बारे में कुछ नहीं बता रहे? हया ने तो हमें अकेला छोड़ दिया, वो यहाँ से चली गई। असल में वो तो और गुल से रिश्ते पर खाइफ थी। हमने अपनी इज्जत की खातिर ये कहा कि वो दरिया में डूब गई। असल में वो घर छोड़ के चली गई और जब वो हमारे हाथ लगी तो क्या मुदाम लाला ने कत्ल कर दिया? ना ना ना, उसने खुदकुशी कर ली। वाह भाभी वाह, बहुत अरसे बाद आपके हाथ का रोज खाया, मजा आ गया। और डालूं? नहीं नहीं, बस इसके बाद कहवा। कहवा।
اچھا میں تمہارے لیے مزیدار سا قہوہ بناتی ہوں. اٹس اوکے. درخو تم آؤ میرے ساتھ. خان لالا کن سوچوں میں گم ہیں؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. اور سیاست کیسی چل رہی ہے؟ بیٹھ جاؤ بھائی. سیاست اب فارغ ہو چکی، بہت بری. یہ کیوں؟ آپ کا سیاسی حریف تو تورگل تھا، وہ تو اب ہمارا رشتہ دار ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو میرے بھائی، سیاست اور پولو کا کھیل دونوں ایک طرح کے ہیں. کسی بھی وقت تم جیتی ہوئی بازی ہار سکتے ہو. پھر تو بازی بھی آپ کی اور میدان بھی آپ کا ہے. میں جیتی ہوئی بازی ہار چکا ہوں. کیسے؟ جب میں نے الیکشن کمشنر کی شرط کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو پھر حیا کی اچانک موت نے سب کچھ پر پانی پھیر دیا. خان لالا اس سے 2 دن مجھ سے بات کی تو ٹھیک ٹھاک تھی، ایسے اچانک کیسے مر گئی؟ اجل بھائی ریلیکس ہو جاؤ. بیبی جی، بیبی جی، اجل خان کو ہم پہ شک ہے. کیسا شک؟ یہی کہ حیا بی دریا میں کیسے ڈوب گئی. اور اگر اس کا یہ شک یقین میں بدل گیا تو ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی اور یہ سب کچھ جیسے طوفان اڑا لے جائے گا. میرا تو دم نکل رہا ہے. اگر خان جی کو پتہ چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھو تم اس بات کی بالکل بھی فکر مت کرو، یہ سب تم نے برائی کے لیے نہیں کیا. دیکھو درخو، تم نے اس گھر کے نمک کا حق ادا کر دیا اور اس گھر کو بدنامی کے داغ سے بچا لیا. ویسے میں سوچ رہی تھی بیبی جی، اگر حیا بی ایسا نہ کرتی تو ہم اجل خان سے بات کر لیتے تو ممکن تھا کہ وہ حیا بی کے رشتے کے لیے خان جی سے بات کر لیتے. درخو اب وقت گزر چکا ہے. یہ تب ہوتا اگر حیا نے خودکشی نہ کی ہوتی. اگر وہ میرے ساتھ واپس آ جاتی تو میں سب کچھ ٹھیک کر لیتی، مگر بس یہ سب اللہ کے کام ہے اور اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور اب اللہ پاک اس کا وہ جہان اچھا کرے. آمین. الوشا بیٹا، خیر سے آؤ بابا. خوش رہو. ذرا پانی دے دو. اچھا آپ بیٹھو، میں لے کے آتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ لے.
देखो बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या लेके आए हो बाबा? और बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई बहुत बड़ा गम है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम मेरी पलवशा हो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। बेटा, तुम हर वक्त गुमसुम रहती हो। इन गमों और परेशानियों से इंसान बहुत मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बिछड़ी हुई मंजिल तक पहुंचना हो तो इंसान किस्मत से पहुंचता है। मेरी बिछड़ी हुई मंजिल मुझे कितने इम्तिहानों में डालेगी मुझे पता नहीं है। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में और किसी चीज में नहीं है। बेटा, तुम अपनी मंजिल कहाँ तलाश करोगी? कुछ दिन इंतजार करो कि शहजादा शहर से आ जाए, वो अखबार में खबर दे देगा तो तुम्हारा कुछ पता चल जाएगा। पर आपकी सूरत में तो मुझे अल्लाह ने बाप का प्यार दे दिया है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मालूम नहीं क्यों खुशी मुझे ज्यादा देर रास नहीं आती। ना बेटी ना, ना उम्मीदी गुनाह है। क्या पता चलता है, अल्लाह पाक कभी भी हमें इशारा दे सकता है कि हमारी मंजिल कौन सी है। अपना निशानी है और ना मंजिल। मुझे अपना आप जुगनू की तरह लगता है कि रोशनी के बावजूद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बेटा, यूं मालूम होता है कि तुम्हारे दिल में बहुत बातें हैं। दुनिया के लोगों पर तुम्हें एतबार नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे दिल की बात मुंह पे नहीं आ रही। तुम्हारी मर्जी। बेटी, मुझ पर एतबार कर सकती हो। हाँ जरमाश, तुम्हारी खोपड़ी ने कुछ काम शुरू किया या नहीं? देखो खान, अगर ये जमीन तुम मुझसे ले लोगे तो ये तो मेरे बच्चों का आखिरी आसरा है। ये तो मेरे बच्चों का आखिरी आसरा है खान। मैं तो दे रहा हूं, तुम नहीं दे रहे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन खान, अगर ये गांव में छोड़ दूं और ये जमीन तुम मुझसे ले लो तो मैं कहाँ जाऊंगा खान? कहाँ जाऊंगा? अच्छा सवाल किया। तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है? रकम ले लो और अपने बच्चों के साथ शानदार जिंदगी गुजारो। तुम्हारे इस छोटे से चौराहे पर मेरा 1000 एकड़ का बाग बहुत बुरा नजर आ रहा है। क्यों फजल? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो खान। मुझ पे रहम करो खान, मुझ पे रहम करो। फजल, इस पर रहम करो। पशम खाना, रहम के लिए ले आओ जरदार को। ये जुल्म मत करो खान, ये जुल्म मत करो खान। बख्श दो मुझे खान, बख्श दो खुदा के लिए।
Really couldn't